انہیں ہم نے خود ہی خیالی نہیں بنا لیا بلکہ خالق کائنات نے قرآن کے 15ویں سپارے کا آغاز ہی اس سے کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ سمیع البصیر انہ هو السمیع البصیر کہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے محبوب کو ایک رات مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی. تو آپ جانتے ہی ہیں کہ عالم اسلام میں جہاں بہت سے مسائل جو ہیں اس میں اختلاف ہے، تو یہ مسئلہ بھی جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا مسئلہ ہے یہ بھی اختلاف سے بالاتر نہ رہ سکا. بدقسمتی ہے امت مسلمہ کی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی ان کی زندگی میں ہی دو نظریے جو ہیں وہ ان کے سامنے ہی پیدا ہو چکے تھے، اور اس میں قرآن میں جا بجا کہیں امت کو یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر اپنی آواز بلند نہ کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کی آواز کے اوپر کچھ لوگ اپنی آوازیں بلند کر دیتے تھے. تو دو نظریے اس وقت بھی، کیونکہ ایک نظریہ وہ ہے کہ جو ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا، اسلام کا نظریہ، اسلام کے معاملات میں اسلام کی تاریخ جو ہے وہ اس بات کی شاہد ہے کہ دو نظریے عالم اسلام میں رہے ہیں، اور اسلام دو اس کے جو جہاں سے ماخذ جو اسلام کے امت مسلمہ نے قرار دیے وہ دو تھے. ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے دین لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے حکومتوں سے دین لیا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قائم ہونے والی حکومتوں اور فرما رواؤں نے جو اسلام پیش کیا وہ حاصل کیا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جزاک اللہ جزاک جو اللہ. ہم نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا وہ ان لوگوں سے ملا کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصوم آغوش کے اندر جو معصوم پلتے رہے، جہاں غلطی کا کوئی شبہ بھی نہیں تھا، وہاں سے دین آیا. دوسرا دین ان لوگوں سے ملا کہ جو 40 سال تک کفر و شرک میں مبتلا رہے اور اس کے بعد اسلام قبول کیا. تو اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، عقل و فہم کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ رسول کی زبان چوس کر جوان ہوئے، جو آغوش عصمت میں پرورش پائی، ان سے اسلام جو آئے گا اس میں اختلاف نہیں ہوگا. لیکن جو ان لوگوں کی طرف سے اسلام ملے گا کہ جو 40 سال تک خود بھی کفر و شرک میں مبتلا رہے، اس کے بعد اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو حکومتیں جو برسر اقتدار طبقہ آیا، انہوں نے اپنی وابستگی برسر اقتدار طبقے کے ساتھ وابستہ کی اور دین وہاں سے لیا. لہذا یہ دو مکاتب فکر ہمیشہ اسلام کے اندر رہے ہیں، اور یہ دور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بلکہ بزم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی دو نظریے موجود رہے ہیں. ورنہ قرآن سورہ منافقون میں یہ نہ کہتا کہ اے رسول تمہاری بزم کے اندر جو لوگ تمہاری رسالت کا اعلان کرتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، ان کی باتوں پہ مت جانا، ان سے بچ کے رہنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بزم رسول میں بھی دو نظریے موجود تھے. ایک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو دل سے ایمان لے آئے تھے، جنہوں نے پیغمبر کی پیغمبریت کے اوپر، رہبریت کے اوپر، عصمت کے اوپر، طہارت کے اوپر ایمان لایا تھا. دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جو بغض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مبتلا تھے، لیکن کیونکہ حالات جو ہے وہ سازگار نہیں تھے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم شخصیت کے سامنے جو دم بخود ہو چکے تھے، فتح مکہ کی جو پیداوار تھے کہ جب اسلام نے مکہ فتح کر لیا تو عام معافی کا اعلان کر دیا اور کہہ دیا کہ جو شخص بھی بغیر ہتھیار کے آئے گا
وہ اور ہم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، بچوں کو معاف کر دیا، عورتوں کو معاف کر دیا، اپاہج لوگوں کو معاف کر دیا، بوڑھوں کو معاف کر دیا، ضعیف العمر افراد کو معاف کر دیا اور عام معافی کا اعلان کر دیا، تو اس کی کچھ پیداوار جو لوگ تھے وہ کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے، تو نظریاتی اختلاف جو ہے وہ اسی وقت سے شروع ہوا، اور معراج کا جو معاملہ ہے یہ بھی انہی اختلاف سے بالاتر نہ رہ سکا، کیونکہ ہم معراج جسمانی کے قائل ہیں، اور ہمارے برادران اسلامی میں بہت سے مکاتب فکر ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ جسمانی نہیں بلکہ خواب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معراج کروائی تھی، اور ایک طبقہ جو اس چیز کا قائل ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جو ہماری فلسطین میں جو مسجد ہے وہاں تک لے جایا گیا تھا۔ یہ مختلف نظریات، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اہل بیت علیہ السلام کو ہمیشہ مرکزیت سے ہٹانے کا ایک سلسلہ رہا، اور عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی وہ نظریہ جو ہے وہ کیونکہ حکومت کا نظریہ تھا لہذا وہ پروان چڑھنے لگا، اور آپ جانتے ہیں کہ جو نظریہ حکومت کا ہوتا ہے وہ بظاہر بہت پروان چڑھتا ہے، لیکن جب حقائق سامنے آتے ہیں تو وہ نظریہ گر جاتا ہے۔ تو لہذا یہ نظریہ کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جسمانی نہیں ہوئی بلکہ معراج روحانی ہوئی خواب میں، یہ وہی نظریہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ آؤ میں ایک نوشتہ ہدایت لکھ کر دے دیتا ہوں تاکہ تم قیامت تک جو ہے وہ گمراہ نہ ہو، تو بزم رسول میں بیٹھنے والے لوگوں نے کہا کہ یہ ہذیان ہو گیا رسول اللہ کو، بخار کی وجہ سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو یہ دو نظریے ہمیشہ رہے ہیں، آج بھی دو نظریے موجود ہیں۔ ایک وہ نظریہ ہے کہ جو عصمت و طہارت کے پیکروں سے ملا، دوسرا وہ نظریہ ہے کہ جو 40 سال تک بت پرستی اور شرک اور کفر میں مبتلا رہنے والے بعد میں اسلام لایا، اور کیونکہ حکومتی طبقے نے ان کو پروان چڑھایا لہذا ابو ہریرہ جو صرف 1.5 سال رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، 1.5 سال، ان سے پوری تاریخ اسلام روایتوں سے بری ہوئی ہے، لیکن جو عصمت و طہارت رسول کی گود میں پلے، جو اہل بیت علیہ السلام جنہوں نے رسول کی زبان چوس کر علم حاصل کیا، جنہوں نے یہ کہا کہ رسول نے ہمیں اس طرح سے علم دیا ہے کہ جس طرح سے اونٹنی اپنے بچے کو دیتی ہے، جس طرح سے چڑیا اپنے بچے کو دانا کھلاتی ہے، اس طرح سے جنہوں نے علم لیا، تاریخ اسلام کے اندر ان سے روایات ہی موجود نہیں ہے، جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پلے، جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، شہادت ہوئی، کربلا کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد کتنے واقعات، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے ائمہ اسرا عشر جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں جو ہیں وہ قربان کر دی اسلام کے لیے، تاریخ اسلام کے اندر ان سے روایت ہی نہیں لی گئی۔ یہ ستم ظریفی ہے، یہ المیہ ہے امت مسلمہ کا کہ رسول اسلام کی زبان چوس کر پلنے والوں سے تاریخ میں روایات نہیں لی گئی۔ کیوں؟ تاریخ لکھی گئی ہے حکومتوں کی پرورش میں، جو رسول کے بعد جو حکومتیں قائم ہوئی انہوں نے ان کے عشرت قدوں میں اور ان کے دسترخوانوں کے اوپر تاریخ جو ہے وہ مرتب ہوتی رہی، لہذا اہل بیت علیہ السلام اور آل رسول کو ہمیشہ سائیڈ لائن کرنے کی کوشش رہی اور ہمیشہ ان کے فضائل کو کم کرنے کی کوشش رہی۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ معراج رسول میں بھی جو ہے دو نظریے رکھتی ہے۔ ایک وہ نظریہ ہے کہ جو رسول اسلام کی معراج کی اہمیت کو کم کر دینا چاہتے ہیں، دوسرا نظریہ وہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے آیا کہ یہ معراج جسمانی تھی، اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر وہ ایک بالش بھی آگے چلے جاتے، جبریل خود فرما رہے ہیں کہ اگر ایک بالش بھی آگے چلے جاتا تو میرے پر جل جاتے، لیکن رسول اسلام
اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وادی مقدس میں پہنچنے کے بعد اپنی نالائن مبارک اتارنا چاہا تو آواز آئی کہ اپنی نالائن مبارک لے کر آ جاؤ. عرش کو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نالائن مبارک کے ساتھ وہاں پہنچے. تو المیہ ہے یہ تاریخ کا. یہ آپ حضرات کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, آپ عالم ہیں, دانشور ہیں, لیکن جو ہمارے چھوٹے بھائی, جو بچے, کیونکہ یہی ایک اوکیجن ہوتا ہے کہ جس دن ہم اپنی تاریخ, اپنی روایات, اپنا مذہب, اپنا عقیدہ, اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں اس یونیورسٹی کے اندر کہ جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اسلام کی بقا, شریعت کے تحفظ اور امت مسلمہ کو ایک صراط مستقیم پہ قائم رکھنے کے لیے جو یہ یونیورسٹی قائم ہوئی, اس یونیورسٹی کا اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ ان کی خواہش کے مطابق ہم نہ پہنچائیں تو وہ ایک قسم کی جو ہے وہ ہماری بدبختی ہوگی. لہذا اپنے چھوٹے بچوں کو جو ابھی نونہال ہیں ان کو ان سے میرا خطاب ہے. اور بڑے بزرگ جو ہیں وہ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ساری تاریخ جانتے ہیں. تو لہذا اس سلسلے کو میں آگے بڑھاتے ہوئے حاجی امین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں.